اس کے اندر، کیونکہ یہ صرف ایک پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، اللہ جو ہے یہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور آج اس شخص کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کا خطاب دیا، اور تمام دنیا کے لیے وہ رحمت، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، تمام ان اقوام کے لیے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اور وہ کائنات جس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ زمین ہے جس کو ہم جانتے ہیں، باقی تمام کائنات کے لیے رحمت العالمین اسی لیے کہا گیا۔ یہ مسلمین نہیں ہے، یہ عالمین ہے۔ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے والدین سے زیادہ وہ عشق آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو یقیناً آپ کے ایمان جو ہیں وہ اس مقام کے اوپر نہیں پہنچا۔ تو میں آپ سب کا پریس کلب اسلام آباد کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پولیس نے اس ٹائم پہ کانسٹیبل شفیق صاحب، جن کو میری بات ہوئی ابھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کی ویگن روکی ہوئی ہے بقول ان کے کہ وہ پولیس کا پروٹوکول کے ساتھ وہ یہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب بہرحال یہ ان کی محبت ہے اپنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے وائرلیس کے اوپر کال آئی ہے، اس لیے میں نے ان کو روک لیا ہے۔ تو یہ تو ابھی کی صورتحال ہے۔ جو مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا وہ میں آپ کو واضح کر دوں۔ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ 10 لوگ جو بلوچستان کچھی بولان کے علاقے سے، جہاں پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، جہاں بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو بہت ہی مشکل حالات کے اندر ہے، اور میرے خیال میں آپ کی توجہ کا طالب ہے، یہ وہاں سے چلے 1 نومبر کو، جب اقوام عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے ایک ایسا موقف اختیار کیا جو یقیناً بہت ہی تکلیف دہ تھا، وہ بہت مشکل عمل تھا، اور میرے خیال میں ہم سب اس کے اوپر بہت ہمیں تشویش تھی۔ یہ پڑھی لکھی قوموں کا یہ طریقہ کار اور یہ شیوا نہیں ہوا کرتا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں، لیکن جو ان کے عمل ہیں، کیا وہ ایک مہذب، ایک با اخلاق، ایک با کردار ریاست کے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ساری صورتحال کے اندر تحریک لبیک والوں نے اپنا جلسہ کیا اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور 16 تاریخ کو، کیونکہ 1 نومبر کو یہ قافلہ بلوچستان سے چلا 10 لڑکوں کا، جس میں سے 9 لڑکے تو مسلمان ہیں اور 1 لڑکا جو ہے وہ ہماری ہندو برادری کا ہے، اور ہندو برادری کا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سڑک کے اوپر آنا اور 1400 کلومیٹر کا سفر 31 دن میں طے کرنا، اور 1 دسمبر کو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے آ جانا، یہ میرے خیال میں ایک بہت لائق تحسین عمل ہے، جو یقیناً آپ کی نظر میں بھی لائق تحسین ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوگا۔ اس کا مقصد 16 تاریخ کو، کیونکہ 16 نومبر کو آپ کو علم ہے کہ تحریک لبیک کے جلسے کے اندر اور ان کے دھرنے میں آخری دن نور الحق قادری صاحب سے پہلے میں وہاں حاضر ہوا تھا، اور وہاں اس سلسلے میں میرا بھی ایک چھوٹا سا کردار ہے۔ بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اس کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا، اور اس معاہدے کی روح سے ہی جو ہے وہ یہ لڑکے پھر جب یہاں اسلام آباد تشریف لائے تو ان کو عوام نے بہت پذیرائی دی، بہت ان کو اخلاق اور کردار سے ملے، بہت اچھے انداز میں دونوں ہاتھوں سے ملے۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، نور الحق قادری صاحب سے، میری بھی اس میں شامل تھا، اور نور الحق قادری صاحب نے بہت ہی شفقت فرمائی، بہت اچھے انداز میں ان کو خوش آمدید کہا لڑکوں کو۔ جو ہندو برادری سے ہمارے تعلق رکھتے تھے لڑکا، اس کو بہت وارملی انہوں نے ویلکم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ
جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان ہر ممکن اقدام کرے گی جس کے اندر ہماری توہین رسالت کے حوالے سے کسی قسم کے بھی جو معاملات ہیں ان کو نپٹا جا سکے۔ ہمیں اپنی حکومت کے اوپر یقیناً بھروسہ بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان، ہماری ریاست، اس کے ادارے اور عوام پاکستان انشاءاللہ تعالی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی جذبہ رکھتے ہیں جو کسی بھی ایک اچھے باشعور، ایک اچھے مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور حکومت پاکستان کے حوالے سے ہماری وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ ہم تو مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر مذہب کی اتنی ہی عزت کریں جتنی کے لیے ہمارے لیے حکم کہا گیا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے کوئی برا کہے۔ اس لیے ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کو اپنی پالیسیوں کے اوپر سوچنا چاہیے، ان کو ریویو کرنا چاہیے، مغرب کو اپنی پالیسی جو ہے وہ دیکھنی چاہیے اور اس پالیسی کے نتیجے کے اندر ایک ایسی پالیسی اور ایک ایسی پرامن فضا قائم کی جائے جو میرے خیال میں کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ یعنی کہ آج آپ ہولو کاسٹ کے اوپر بات کریں تو ہولو کاسٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو آج کوئی بھی میڈیا جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا مغرب کا، لیکن ناموس رسالت جس کے ساتھ تقریباً 2 ارب مسلمان جڑے ہوئے ہیں اور جو ابھی میں نے جیسے گزارش کی کہ ایک ہمارے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک بلوچ بھائی جو ہے وہ بھی شامل ہیں اس میں، تو اس سے اتنا برتر میسج ملتا ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر ہم کسی بھی مذہب، رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ہم پاکستان اور ناموس کے حوالے سے اکٹھے ایک قوم ہیں، ایک ملت کا کانسیپٹ ہے، وہی ملت جس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ملت کا ایک خواب جو دیکھا تھا اس کو پورا کیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ پولیس نے ابھی فیض آباد میں کیوں ان کو روکا ہوا ہے، کس وجہ سے روکا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اس ٹیم کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان کا نام جناب بابر خجک ہے، جن کی تصویر یہ بلوچی جو پگڑی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر یہاں آویزاں ہیں، پاکستان کا جھنڈا یہاں آویزاں ہے۔ ہمارا مقصد کسی قسم کی امن عامہ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی قسم کی حکومتی رٹ کو چیلنج کرنا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک پرامن احتجاج جو کہ ایک میرے خیال میں جمہوری روایت بھی ہے اور میرے خیال میں ایک اخلاقی فریضہ ہے جو ہم نے ادا کیا۔ 1400 کلومیٹر پیدل، گرمی، سردی، بارش، برسات، دھول، مٹی، پیروں میں آبلے، انگلیوں کا ٹیڑھا ہو جانا پیروں کی، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اگر وہ کاش کے وہ لڑکے یہاں پہنچ جائیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کی انگلیاں پیروں کی باقاعدہ چپلوں سے باہر نکل گئی ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، یہ وہی بلوچ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بلوچ ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن یہ وہ بلوچ ہیں جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی سربلندی اور دین کی سربلندی کے لیے 1400 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ بھی کیونکہ میڈیا ظاہر ہے یہاں اس ٹائم پہ یہ ان کی خبر ان کی مزے کی نہیں ہے، یہ ان کی چاہت کی خبر نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں کیمروں کے اندر جتنے بھی کیمرے ہیں ان میں سے صرف ایک کی لائٹ چل رہی ہے، باقی یہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دکھائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آخرت میں جا کے یہ ضرور بولیں گے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ پاک، ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا اور جنہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کروانی ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی ضرور دکھائیں گے، باقی جنہوں نے کچھ اور جگہ سے بخشش کروانی ہے یا فرانس سے بخشش کروانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بس ان کے لیے بہتری فرمائے۔ مجھے افسوس ہے کہ جس طرح سے میڈیا کے رسپانس ہونا چاہیے وہ رسپانس نہیں مل رہا،
میں میڈیا کو ہمیشہ بہت محبت اور ان کے ہر مشکل ہر پریشانی میں میڈیا کے ساتھ قدم بقدم کھڑا رہا ہوں، لیکن ایک عدالت وہ بھی ہے اور ایک عدالت یہاں بھی ہے۔ یہاں کی عدالت سے تو لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں اور بری بھی ہو جاتے ہیں اور سزا بھی پا جاتے ہیں، لیکن وہاں کی عدالت کا کیا ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس نہیں چلائی جائے گی، کوئی بات نہیں، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر ہم میں غیرت ایمانی موجود ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، عشق محمد اگر کہیں ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو لوگ ضرور اس پریس کانفرنس کو دکھائیں گے۔ لیکن یہاں ترجیحات فرق ہیں۔ یہاں اگر کوئی جلسے جلوس ہوں، یہاں اگر کوئی فیشن شو میں کرواتا تو شاید یہ جگہ چھوٹی پڑ جاتی۔ اذان کا وقفہ لے لیں اگر۔ کتنی دیر میں آ رہا ہے؟ اطلاع ملی ہے اذان کے دوران کہ دو جو کہ ایک ہندو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ٹیم کے لیڈر ہیں بابر خجک صاحب ان کو ریلیز کر دیا ہے۔ وہ یہاں آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ وہ ممکن ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ پروٹوکول کی وجہ سے ہمیں اپنی ریاست کے اوپر بھروسہ ہے، الحمدللہ، مجھے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ اتنے ہی مسلمان ہیں ہمارے پاکستان کی حکومت بھی جتنے کوئی بھی ہے میرے خیال ہے، اور حکومت نے ہر جگہ اپنی کوشش کی، یقیناً مجبوریاں ہیں۔ یہاں معاملہ فرانس کے سفیر کی صرف ملک بدری نہیں ہے، کیونکہ آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر توہین کے مرتکب ہوتے ہیں لوگ۔ ٹیری جونز بدبخت نے قرآن پاک نظر آتش کیے، اسی طریقے سے جو صعوبتی کیمپ تھے استعماری قوتوں کے مختلف ممالک کے اندر، اس کے اندر قرآن پاک کے نسخوں کو جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک مہذب ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتی، اور آج اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے ایمانوں کی حرارت کو گرمانے کے لیے اور ان لوگوں کو سلام پیش کرنے کے لیے جو پاکستان کے لیے اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے اقدامات سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہو کے ان کو یقین ہے کہ حکومت پاکستان بہتر اقدامات کرے گی، اور وہ لڑکے جو ہے وہ ابھی کیونکہ پہنچنا ہی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وہ آپ کے سامنے آ کے اپنی بات کو بھی جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ لیکن بہرحال جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے اندر محبت کرنے والے لوگ بہت ہیں، ہمیں اندرونی بیرونی خطرات اس ٹائم پہ درپیش ہیں، ہمیں وہ تمام اقدامات کرنے ہوں گے جو ایک مہذب شہری کو کرنے چاہیے، جو ایک ذمہ دار جو نوجوان نسل ہے اس کو وہ کردار ادا کرنا ہے، اور وہ اتحاد امت کا ہے، اتحاد ملت کا ہے، وہ اتفاق کا ہے، وہ نفاق کا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے اندر ہم نے مل جل کے اپنے قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے پاکستان کو، اپنی ریاست کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں افغانستان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں ظاہر ہے امریکہ کے انخلاء کے ساتھ ساتھ
مشکلات جو ہے وہ اضافہ کر جائیں گی۔ وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہمارے مشکلات ہیں۔ ہمارے آج کے جو میرے خیال میں شہزادے ہیں بابر خجک صاحب، وہ آگے ہیں، آپ تالی بجا سکتے ہیں ان کے لیے۔ راج کمار صاحب جو ہے، سندیپ کمار، سوری میں تو ان کو ادھر، سندیپ آپ میرے ادھر آ جائیں۔ تو میں ان سے حکومت کے جو اقدامات ہیں ان سے یہ مطمئن کیا اور یہ خوش ہوئے، انہوں نے ان کی تعظیم کی۔ تو میں آپ سب کی جو ہے وہ دعاؤں میں بابر خجک صاحب کو جو ہے مائک جو ہے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات اور بیٹے میرے معززین ساتھیوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ عرصے فرانس حکومت کی سربراہی میں باقاعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے جو شائع کیے گئے تھے، اور اظہار رائے کے نام پر جو بار بار کبھی فرانس اور کبھی ہالینڈ جو ہیں اس طرح گستاخی کر رہے، دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں تو ہم نے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کچھی سے پیدل لانگ مارچ اسلام آباد تک 1400 کلومیٹر جو مسافت تھی وہ ہم نے 31 روز میں طے کیا۔ اور یہ پیدل لانگ مارچ کا مقصد اور یہ اتنی مسافت اور اتنی مشکلات برداشت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یورپ ممالک جو بھی ہیں ان کو ہم احساس دلانا چاہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہم کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ بہت چھوٹی ہے، اور ہم ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہم پیغام بلوچستان کی عوام کا پیغام اٹھا کر بالا ایوانوں تک ہم نے پہنچایا، بلکہ یہ بلوچستان نہیں، پوری امت مسلمہ کی عوام کا جو ہے، پوری امت مسلمہ کا جو ہے یہ پیغام تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو ان کے ساتھ کوئی بھی تعلقات رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہم نے جب چیئرمین صاحب کی سربراہی میں ہمارا جو ایک وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ العظیم ہم جلد از جلد پارلیمنٹ میں یہ بل لے کر جائیں گے، اور تاکہ ناموس رسالت کی حفاظت ہو۔ اور اس کے علاوہ جو جن کی یہ میگزین تھی چارلی ایبڈو، ان کی میگزین کو بھی ہم جو ہیں جو کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، ان میں بھی ہم چیلنج کریں گے۔ اور یہ لانگ مارچ ہم نے اختتام پذیر کیا، اور انہوں نے جو وقت دیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد کرے گی، ورنہ جو اگلا لائے عمل ہوا اور کچھ بھی ہوا تو ہم اپنے مرکزی قائدین جناب چیئرمین جناب محمد عبداللہ حمید گل صاحب اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہ طے کریں گے۔ اور ہمیں اپنی حکومت پر یقین ہے کہ وہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو یقین دہانی ہمیں کروائی ہے وہ اپنی یقین دہانی پر پورا اتریں گی، اور یورپ ممالک اور خصوصاً جو یورپ کی لابی جو بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے 1400 کلومیٹر جو سفر طے کیا، تو ہمیں بہت ایک دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ ہمیں اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جس طرح بلوچستان کے دیگر چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی عوام محب وطن اور دین اسلام کے لیے ہمیشہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اسی پلیٹ فارم اور اسی پریس کانفرنس کے توسط سے ہم دین اسلام کے دشمنوں اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو عوام ہے وہ ہمیشہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ العظیم سب سے پہلے کھڑی ہوگی۔ شکریہ والسلام۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
ये 1400 किलोमीटर पैदल चल के आए। मकसद एहसास दिलाना मगरिब को, उन तमाम लोगों को और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के लोगों को कि जहाँ अक़लियतें महफूज नहीं हैं, जहाँ अक़लियतों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और जहाँ अभी हालिया हिंदू बरादरी के पाकिस्तान से गए हुए लोगों को कत्ल किया गया बहिमाना अंदाज में, आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। ये पाकिस्तान सबका है, ये पाकिस्तान का सफ़ेद रंग हमारे इन्हीं भाइयों की अक्कासी करता है। मैं महाराज संदीप कुमार पे न सिर्फ फ़ख्र करता हूँ बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सुना होगा कि फ़रांसी हुकूमत ने जो गुस्ताखाना हरकत की नबी पाक की शान में, तो और जिस मुल्क की बुनियाद कलमे की बुनियाद पे बनी हुई है, तो जैसे हम पाकिस्तान में जी रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, हिंदू वहाँ कहीं भी सेफ नहीं है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ हैं। तो इसकी वजह यह है कि इसलिए हम सेफ हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को नबी पाक ने ये सिखाया था कि आपके पास जो हमसाया हो, इंसान हो, उसका ख्याल रखें। तो उसी की वजह से, जिसकी वजह से हम हिफाजत में हैं और जिसकी वजह से हमारी हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं नबी पाक की खातिर, तो हमें भी निकलना। जिस तरह बाबर खान खजक ने ये फैसला किया कि लॉन्ग मार्च का, तो मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने देखा, मैंने बाबर भाई को कहा कि मैं भी चल निकलूंगा। क्योंकि इसलिए चल निकलूंगा क्योंकि हमें इतनी इज्जत, इतनी हिफाजत हिंदुस्तान में भी नहीं मिलती, और जितने हम यहाँ खुश हैं, मैं तो कहता हूँ इंडिया में जो हिंदू बैठे हैं वो भी खुश नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान और जो भी हमारे वतन के दुश्मन हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस सोच में मत रहें कि हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, पाकिस्तान के साथ वो करेंगे। मुसलमान तो दूर की बात, आप पाकिस्तान की अक़लियत के साथ तो पहुँच के दिखाएं, फिर मुसलमानों के साथ बात करें। और हमें अफवाज के ऊपर पूरा यकीन भी है और भरोसा भी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे आपने सुन लिए। ये हैं पाकिस्तानी, ये वो बलोच हैं, ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक आए दिन हम क़यास आराइयाँ करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा के नारे लगाते हैं, जो हिंदुस्तान को ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान तो बाद की बात है, पहले तुम आके जो अक़लियती बरादरी है तुम उनके साथ तो निपट लो, बाकी तो पाकिस्तान दूर की बात है। ये मेरे ख्याल में इंतहाई हौसला अफजा बात है, और ये जज्बा अगर एक कौम में और एक मिल्लत में पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ उसको कोई ज़ेर नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ज़बर है, ज़बर था और ज़बर रहेगा इंशाअल्लाह। आपके कोई सवालात हैं? कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता किसी मुसलमान पर, ना कोई सोच सकता है। वो भी है पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के सरबराह यही कहते कहते अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके साथ जो एक तो देखें, जहाँ तक हुकूमती मुआहदे की बात है, वो हुकूमत है और हुकूमत की गारंटीज़ हैं। उसके अंदर जो हमें नूरुल हक कादरी साहब ने बताया, हमें वो, मैं क्योंकि उनको बहुत पुराना जानता हूँ, आज का नहीं जानता, और पीर साहब कहलाते हैं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताईं जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया। और ये क्योंकि बाकी टीम मेंबरान अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जो बाकी 8 लड़के हैं वो भी उसमें मौजूद थे। और नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि हम ऐसा कुछ सिलसिला बना रहे हैं जिससे आइंदा मुस्तकबिल के अंदर जो है इस चीज़ों से परहेज़ किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत खुशाइन बात है। ये ज़रा अभी रहने दें, अभी रहने दीजिए। तो ये खुशाइन बात है। जोश व खरोश सियासत के हवाले से हम यहाँ काम नहीं करने आए। ये जो आज यहाँ हम बैठे हैं, ये सिर्फ एक एहसास के हवाले से बैठे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आपको फ़ख्र होना चाहिए
کہ पूरी दुनिया में आपको ऐसा मॉडल नहीं मिलेगा कि नामूस रिसालत के लिए हिंदू बरादरी भी जो है वो 1400 किलोमीटर चली है। पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी 1400 किलोमीटर चल के नामूस रिसालत के लिए नहीं आया। ये एजाज पाकिस्तान को है और उसके बाद बलोच कौम को है। यहां सियासत का मकसद हरगिज नहीं है, यहां एहसास का मकसद है। और जिस तरीके से बाबर खान खजक साहब ने बताया कि हुकूमत ने चार्ली एब्डो के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बाकायदा एक कानून साजी करवा रहे हैं। और आपने ये देखा, ये सिर्फ कह देना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगा कि जी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। अगर ऐसा ना होता तो यूरोपियन अदालत ने तौहीन के हवाले से फिर ये जो नया बिल उन्होंने पेश किया है और का तंबीह की है कि आइंदा तौहीन के हवाले से सख्ती से बातचीत की जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये लायक तहसीन है। और इसका क्रेडिट उम्मत इस्लामिया और पाकिस्तान मुकम्मल को, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है, रियासत भी शामिल है, अवाम भी शामिल है और मीडिया भी शामिल है, ये तमाम को खराज तहसीन जो है ये पेश किया जाता है। कोई और सवाल? ख्याल रखा, उन्होंने फ्रूट भिजवाया बलूचिस्तान की इंतजामिया का, दरमियान में सिंध की इंतजामिया का, दरमियान में फिर जो इस्लामाबाद में जिन्होंने इज्जत के साथ हमें इस मामले के अंदर यहाँ तक पहुँचाया। और मैं ये काम पाकिस्तान ने सरंजाम दिया, मगरिब को ये ऐसा है, बल्कि एक मकालमा चाहते हैं, एक ऐसा मकालमा जिसके अंदर हमारी मजहबी जो रवायात हैं, जो हमारी मजहबी तकद्दुस है, उसको पामाल न किया जाए। हम किसी के खुदा को बुरा नहीं कहते और हमारे से भी यही रवैया इख्तियार किया जाएगा। यही एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान होती है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरे के आगे से हट जाए मेरे भाई, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। आप भरपूर जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हौसला बढ़ा सकते हैं। और ये सबके ऐसे तकरीर ऐसे माशाल्लाह, ये आप जो है इस चीज को देखें, दिस इज समथिंग विच इज नॉट डन एनी